آئیے گا کہ یہ جب سے افغانستان کے اندر ایک صورتحال بدلی ہے تو ہر پاکستانی کا دل ڈر رہا ہے، یہ خوف بجا ہے یا غیر ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں اس خوف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب طالبان کی پہلی حکومت بس اقتدار آئی 1996 میں، اس سے لے کے 2001 تک جب تو وہ حکومت میں رہے، اس وقت انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز اپنائی تھیں جس کی وجہ سے کافی لوگوں کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ خود افغانستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان ریٹرن آف دی طالبان 2 جو ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ ایسا نکلے گا، اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس بات کے امکان کو بھی رد نہیں کر رہے ہیں کہ طالبان نے چونکہ 20 سال مار کھائی ہے، طاقت سے باہر رہے ہیں، ان کو دنیا کے اندر معاملات کی سمجھ بھی آ گئی ہے، اس کے حوالے سے ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ان کی پرانی پالیسی سے مختلف ہوں گی۔ یہ دو آراء پائی جاتی ہیں۔ طالبان کا اب امتحان شروع ہے آج سے، دو بڑے امتحانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انسانی حقوق ہے اور جس کے بارے میں پوری دنیا ورڈ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے وہاں پہ وائلیشن تو نہیں شروع ہو جائے گی، خواتین کو بند کر دینا، ان کو اسکول بند کر دینا، ایجوکیشن سسٹم پر پابندی لگا دینا، یا یہ جو بینکاری سسٹم ہے اس کو کلوز کر دینا، کہیں یہ نہ ہو۔ دوسرا گورننس، کیونکہ اب گورن کرنا افغانستان کو اتنا آسان کام نہیں ہوگا، تو یہ دونوں جو ٹیسٹ ہیں اس پہ پورے اتر سکیں گے؟ جی یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ پورا اتر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہے ہیں تو جو 20 سال افغانستان کے لوگوں نے جو سفر کیا ہے اس سے بڑی میرے خیال کے اندر، اور وار کرائمز بھی امریکہ نے وہاں پہ کوٹ کیے ہیں، تو اس سے بڑی جو لوگ یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن طالبان کے زیر اثر حکومت جب آئے گی تو اس کے حوالے سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی، تو میرے خیال کے اندر ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ جتنا بڑا ظلم امریکہ نے اس جنگ کے حوالے سے افغان لوگوں کے اوپر کیا ہے اور افغان کے عوام کے اوپر کیا ہے، اس سے نیبرنگ کنٹریز کے اندر جو انتشار پھیلا ہے اس کا میرے خیال میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی احتساب ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو افغانستان کا جو پرانا جو منشور ہے، جو اسلامک ریاست وہ قائم کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر ان کی بے چینی بجا ہے، خدشات ہیں۔ جی اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جو پاور میں اگر وہ آگے ہیں جیسا کہ اب لگ رہا ہے، تو ان کی جو انتظامی پالیسی کیا ہوگی، وہ اس پاور کو سسٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا وائبلٹی جو افغانستان کی اکانومی کی ہے، سوسائٹی کی ہے، وہ اس کے بارے میں وہ کیا ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ لیٹس ناٹ جمپ دا گن۔ یہ سر یہ فرمائیے گا سر، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو افغانستان کے اندر ہوا ہے وہ بیسکلی ان کی آرمی ہے کہ ایک 20 سال لگا کے امریکہ نے آپ $500 بلین لگا کے ایک آرمی کریٹ کی، اور اس کی ٹریننگ آپ دیکھ لیں، اکوپمنٹ دیکھ لیں ان کو، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ 2 مہینے آرمی نہیں ٹھہر سکی۔ تو کیا یہ امریکن ٹریننگ کا سب سے بڑا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، یا جو آرمی افغان آرمی ہے اس کی ٹریننگ کے اوپر ہے، یا کوئی پھر یہ کوئی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے؟ کیا میرے خیال میں اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے کہ یہ جو جس قسم کی انڈکشن انہوں نے کی وہ ایک لحاظ سے زیادہ تر تاجکس وغیرہ لیے انہوں نے، اور اس کے علاوہ پھر اس کا جو ڈسپلن رہا ہے شروع سے، آپ دیکھیں کہ کئی ڈیزرشنز اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو چیز بہت ہی ڈسپلن کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سپاہی یا کوئی افسر جو ہے یہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا جب تک کہ اس کو چھٹی نہ ملی ہو یا کچھ، تو ان کی تو مسلسل ڈیزرشنز تھی۔ لیکن سر کیا وہ طالبان کے لیے ان کے سافٹ کارنر تھا ان کے دل میں جس طرح سرنڈر کر دیا، یا ان سے خوف زدہ تھے، ہو سکتا ہے یا کہ تیسرا اپنی گورنمنٹ کے خلاف تھی فوج؟ میرے خیال میں کچھ حد تک یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آرمی جو ایک پروفیشنل آرمی ہوتی ہے، وہ پروفیشنل آرمی نہیں تھی۔ ان کا جو کمانڈ سٹرکچر تھا وہ بہت ہی کمزور تھا، اور اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے وقت جب کہ کمانڈر کی سخت ضرورت ہے اسی دن انہوں نے اس کو تبدیل کیا، یعنی ٹاپ کمانڈر جو ہے اس دن تبدیل ہوتا ہے اور دوسرا کمانڈر لگایا جاتا ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں امریکنز کو یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ امریکنز کو پورا علم تھا کہ ان کی کیا صلاحیت ہے، لیکن ایک وہ فساد جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ نہ صرف جب ہم انخلا کریں گے
تو پھر یہ فوج جو ہے یہ ٹیک اوور کرے گی، لیکن ان میں کوئی صلاحیت نہیں اچھا ویسے امریکہ نے اشرف غنی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ ایئر کور ہی دے دیتے ان کو یا سیٹلائٹ کور دے دیتے یا اپنی ایئر فورس وہاں پہ رکھتے تو وہ بڑی حد تک اشرف غنی کی گورنمنٹ قائم رہ سکتی تھی. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہوا اگر ہوائی سارٹ آف کور بھی ہوتا یا فوج بھی ہوتی تو ایک ٹائم آتا جب کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چل نہیں سکتی، اس لیے کہ جب تک لوگوں کی حمایت حاصل نہ ہو، جب تک ایک حکومت جو ہے وہ کوئی ریزلٹس نہ پروڈیوس کرے تو پھر آپ یہ توقع کریں کہ وہ حکومت جو ہے وہ عوام کی حمایت حاصل ہوگی یا نہیں. اور دوسری بات جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ شہروں میں تو شاید اشرف غنی کی حمایت تھی، لیکن جو گاؤں دیہات ان میں سبربز میں بالکل کوئی حمایت نہیں تھی، اور یہی ایک سب سے بڑی کمزوری تھی. اور طالبان نے یہ بہت سمجھداری سے کام کیا کہ انہوں نے جو سبربز تھے اس میں انہوں نے سخت کام کر کے ان کے دل جیت لیے، اور چونکہ یہ حکومت نے ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا تو اس لیے وہ بڑے مایوس تھے. تو میرے خیال میں اس سے ان کو بہت ایڈوانٹیج ہے. امتیاز صاحب یہ فرمائیں گے سر، یہ اس وقت دنیا میں کون سا ملک ایسا ہوگا جو لیڈ کرے گا، وہ مان لے گا طالبان کی حکومت کو؟ کیونکہ طالبان کے ظاہر ہے پورا افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے، تو چائنا لیڈ لے گا، رشیا لیڈ لے گا یا پاکستان جو سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر ہے، بڑا سٹیک ہولڈر ہے؟ پہلے تو جی جاوید آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ بھی آپ نے چونکہ وجوہات پوچھ رہے تھے کہ 40 سال سے یہ قوم جنگ و جدل میں مصروف ہے، تو جو 34 میں سے تقریباً 31 صوبے جو ہیں وہ بغیر جنگ کے طالبان کے حوالے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی گورنرز تھے یا وہاں پہ کور کمانڈرز وغیرہ تھے انہوں نے جنگ کی نہیں، اس لیے میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ مزید خون بہانا نہیں چاہتے تھے، لوگ تنگ آ چکے ہیں اس جنگ و جدل سے. دوسری جو آپ نے بات کی کون سا ملک ان کو تسلیم کرے گا، میرا خیال ہے کہ روس اس سمت میں جا رہا ہے. ضمیر کابلوف جو خصوصی نمائندے ہیں روس کے، وہ انہوں نے آج اور کل حکومت کو مشورہ دینا ہے، اپنی رائے دینی ہے، اور اس کا البتہ دار و مدار ہوگا کہ کل اور پرسوں دوحہ میں کیا ہوگا، وہاں پہ کیا رسمی طور پہ طالبان کی حکومت کو مانا جائے گا، کیونکہ دوحہ ایک سمبل بن چکا ہے کہ وہاں پہ بین الافغان مذاکرات شروع ہوئے تھے، امریکہ طالبان معاہدہ وہاں پہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ مذاکرات ہوئے جو صدر اشرف غنی کی وجہ سے، ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہوئے. ایروگنس میرا خیال ہے ہی ہیڈ لاسٹ کانٹیکٹ ود ریالٹی، وہ حقیقت سے بہت دور جا چکے تھے. اپنی انا کی خاطر انہوں نے پورے افغانستان کو اس نہج پہ لے کے، آپ نے آج مناظر بھی دیکھے ہوں گے جو جہاز کے ساتھ لٹک کے لوگ جانا چاہ رہے تھے، صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں ایک شخصیت کی وجہ سے. وہ شاید اپنی کسی کی نوکری میں ہیں، اس نوکری کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے درمیانی رستے کی طرف نہیں گئے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 دن میں کوئی فارمل ایک ایگریمنٹ ہو جائے. اچھا ایسا بھی امکان ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی طالبان کو تسلیم نہ کرے؟ دیکھیں تو مفروضوں پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے. خود امریکی وزیر خارجہ یہ کہہ چکے ہیں، اینتھونی بلنکن نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر طالبان نے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کی تو ہم ایکشن لیں گے، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. چین نے بھی ایسے ہی بیان دیا ہے، روس نے بھی یہی بیان دیا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ حقوق انسانی کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو. اور یہ ہوا کہ طالبان اگر سسٹم کو اسی طرح چلتا رہنے دیتے ہیں تو پھر دنیا مان لے گی. مجھے یقین ہے کہ وہ کافی حد تک سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. 20 سال میں ان کی بڑی پٹائی ہوئی ہے، بڑی دھنائی ہوئی ہے، اور میرا خیال انہوں نے کافی سبق سیکھے ہیں.